السلام علیکم۔ آپ میں سے بہت سارے جو ہیں میرے دوست ویورز آپ مجھے جانتے ہوں گے، اور سلیم اختر صدیقی میرا نام ہے، اور پولیس سروس آف پاکستان سے ڈی آئی جی بھی رہا، کئی ضلع میں، پنجاب میں، سندھ میں، اور ایس ایس پی بھی رہا، اور آئی جی پریزن سندھ بھی رہا، اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بھی رہا، ایف آئی میں بھی رہا۔ اور میں کافی عرصے سے حنیف دوامی دوست ہیں میرے کینیڈا سے، ان کو انٹرویو دیتا رہا کرپشن پہ، کہ کرپشن میں کون کون انوالو ہیں اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ ایک اپنا چینل انٹروڈیوس کراؤں، اور جس میں کھل کے بات کی جائے کہ کرپشن کے خلاف یہ جنگ جو ہے کھل کے ہی لڑنے کا ٹائم ہے۔ اور اس میں نے کہا کہ ایک پاکستان اینٹی کرپشن فورم کے نام سے ایک چینل بناتے ہیں، جس میں پھر یہ ساری باتیں لے آتے ہیں۔ جو ہمارے دوست جو انٹرویو کرنے والے مسلطوں کے تحت نہیں دیتے تھے، تو میں ڈائریکٹلی سیدھی بات کرتے ہو اس پہ تبصرہ کروں، بیان کروں، ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو اس کرپشن میں انوالو ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ نیب کے خلاف کوئی نہیں بولتا، اور ایف آئی کے خلاف کوئی نہیں بولتا، اور اینٹی کرپشن کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ حالانکہ اس لیے نہیں بولتے، سیاستدان بھی نہیں بولتے، افسر تو بیچارے ظاہر نہیں بولیں گے تو وہ پکڑ لیں گے ان کو۔ میرے سے تو نیب نے معافی مانگی ان رائٹنگ میں، چیئرمین نیب نے ان رائٹنگ میں معافی مانگی، کیونکہ یہاں پہ ایک آئی جی تھا، وہ کمال کا آئی جی تھا، کرپشن کا بھی بادشاہ تھا۔ اس نے سمجھا کہ میں نیب سے گھبراؤں گا اور اس کی غلط باتیں مانوں گا، تو اس نے اٹھا کے نیب کو ایک لیٹر لکھا کہ اس کے اسیٹس وغیرہ چیک کریں۔ اور وہ اس کے دوست کافی تھے، نیب میں بھی تھے، ہر جگہ تھے، تو وہ میرے خلاف کرتے رہے۔ بعد میں پھر انہوں نے رائٹنگ میں معافی مانگی مجھ سے، چیئرمین نیب نے۔ تو لہذا ظاہر ہے میں ہی بول سکتا ہوں اور کوئی نہیں بولے گا نیب کے خلاف۔ تو اب جو ہے یہ نہ صرف ان ڈپارٹمنٹس کو بے نقاب کریں گے ہم آگے چل کے، ابھی تو میں آپ کو ایک انٹرو دے رہا ہوں اپنا، بلکہ ان کی جو ایفیشنسی ہے نیب کی، اور ان کی حرکتیں، اور ان کے جو انہوں نے ایک مال بنایا ہے ان کے افسروں نے، وہ ایف آئی اے کے افسروں نے وہ، اور اینٹی کرپشن کے افسروں نے وہ، اس کو بھی سامنے لے آئیں گے کہ یہ کس طرح مال بناتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح بلیک میلنگ کرتے ہیں، کس طرح پیسے لیتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں جو ہے اینٹی کرپشن کی ایک تاریخ ہے، اور کامیاب اس طرح اس لیے نہ ہوئی کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے قانون ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ اگر رستے پہ ہم اسپرٹ پھینکیں گے نا تو اس کا بھی قانون ہے، اس میں بھی جرمانہ۔ مگر جب قانون پہ قانون، قانون پہ قانون، قانون پہ قانون آپ بناتے رہو اور اس کو امپلیمنٹ نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شاید کافی دوستوں کو پتہ ہو نہ ہو کہ تمام اینٹی کرپشن لاز کا جو اوریجن ہے
وہ 1860 سے شروع ہوتا ہے سب کانٹیننٹ میں ہمارے یہاں انگریز کے زمانے سے۔ انہوں نے جب یہ ہمیں قانون دیا نا، کیونکہ ہمارے پاس انگریز کے قانون ہیں سارے تقریباً، پاکستان پینل کوڈ بھی دیا جس کے تحت سزائیں دی جاتی ہیں، تو اس میں 161 سیکشن سے لے کر اور سیکشن 165A یہاں تک جو ہے پبلک سرونٹ جو رشوت لیتے ہیں ان کے خلاف قوانین موجود ہیں کہ ان کے خلاف کس طرح کارروائی کی جائے اگر کوئی رشوت لے۔ تو اوریجن یہ ہے، یہاں سب جتنے بھی قانون ہے وہ یہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ پاکستان ہمارا ہوا، تو پاکستان میں 1947 میں وہ لے آئے پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، وہ آ گیا، وہ چلتا رہا۔ اس وقت بڑی، ہم بچے تھے، بڑی اینٹی کرپشن کی دھوم ہوتی تھی کہ اینٹی کرپشن والے اس کو پکڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، رشوت کھائے گا، تو یہ بڑی دھوم تھی۔ رفتہ 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 وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے، اور کیوں کہ وہ کرپٹ ہو گئے، خود پیسے لینے شروع ہو گئے اور ان کی موجیں لگ گئیں، اور پھر وہ ہر ڈپارٹمنٹ سے پیسے اپنا بتا لینے شروع ہو گئے۔ اور مجھے سب پتہ ہے، ایک ایک کا پتہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون لیتا ہے کون نہیں لیتا ہے، سب پتہ ہے۔ اس کے بعد جناب 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے زمانے میں FIA، انہوں نے کہا اب FIA بناتے ہیں۔ 1974 میں FIA ایکٹ 1974 FIA لے آئے۔ اب FIA لے آئے، ہم اس وقت کالج میں تھے، آئی واز وائس پریزیڈنٹ آف سندھ لا کالج، تو دھوم مچی ہوتی تھی ان کی، ادھر لسٹیں بنائے پھرتے تھے FIA کے انسپیکٹر، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، اس کو اٹھا، کروڑوں روپے اس زمانے میں، یہ لاکھوں کروڑوں روپے ان سے بتا لیا، اس کو پکڑا، اس کو چھوڑا، اس کو پکڑا، اس کو چھوڑا، یہ کرتے رہے۔ اور پھر بہت لوٹ مار شروع کی FIA نے، وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کون کیسے کر رہا ہے، کارخانوں سے کیسے لوٹتا ہے، کیسے کوکو کولا کی بوتلوں پہ پیسے لیتے ہیں، کہاں سے لوٹ مار کرتی، سب مجھے پتہ ہے۔ FIA وہ DG جتنے ابھی جو ہیں یہ سب میرے بچے ہیں، ثناء اللہ بھی بچہ ہے، ہم سے جونیئر بھی ہیں۔ اور اچھا، اس کے بعد یہ 1999 میں نیب آرڈیننس لے آئے۔ نیب آرڈیننس جب آیا تو اس کی بھی بڑی دھوم مچی، نیب 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 نیب، پکڑ دھکڑ، یہ وہ، نیب نیب۔ تو نہیں، کام بھی اچھا کیا اس زمانے میں انہوں نے، جب پریزیڈنٹ مشرف تھے، جنرل مشرف، تو بڑا اس کا بہت اچھا افیکٹ تھا۔ آہستہ 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 یہ بھی، کبھی کوئی سویلین آ گیا، اس نے مال بنانا شروع کیا چیئرمین نے، پھر آہستہ آہستہ وہ DGO نے داڑیاں رکھ کے بھی مال بنانا شروع کر دیا، اتنی بڑی بڑی داڑھی، اور خوب کرپشن، دھوم دبا دبا کے کرپشن کرنے لگے۔ پھر وہ آہستہ 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 نیب کا بھی حال برا ہے۔ اگر بہت افیکٹو ہوتی نیب تو آج یہ کوئی بھی کرپٹ پولیٹیشین جو ہے وہ باہر نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ بیل پہ ہو گئے، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ صرف کورٹوں کو وہ نہ کہیں کہ کورٹوں کا قصور ہے، ان کا اپنا قصور ہے، کیونکہ ان کو تفتیش آتی ہی نہیں، انویسٹیگیشن بالکل نہیں آتی ان کو۔ اور یہ پھر وہ جب پٹ اپ ہوگا بیل کے لیے میٹر، نوٹس ہوتا ہے، نوٹس ایشو ہوتا ہے، تو یہ بغیر تیاری کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے خراب بھی ہوتے ہیں، اور وہ مجبوراً، ظاہر ہے آگے سے وکیل، میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، ہم بحث کرتے ہیں،
اور وہ فیس لیتے، جہاں ہم فیس لیتے ظاہر فیس لیے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے اپنے. آج تک میں نے تو کرپٹ کو نہیں کیا ڈیفینڈ، بہرحال ڈیفینڈ کریں گے، اس کو پیسے لیے ہوتے ہیں. تو آگے سے جب آپ کا نیب کا آدمی بولے ہی نہیں، نیب کا پراسیکیوٹر ایسے ہی رکھے ہوئے انہوں نے، تو کیا ہوگا؟ بیل گرانٹ ہو جائے گا. پھر ایک اور بات یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے سے کوئی پوچھے گا نہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ بجائے کینسلیشن موو کرنے کے لیے، کیونکہ بیل کو یہ تو نہیں ہے کہ پرماننٹ بس گرانٹ ہو گیا، پھر وہ آگے پہلے تو وہ ظاہر ہے ایسے دیتے ہیں بیل، اس کے بعد کنفرمیشن ہوتی ہے بیل کی. تو اس وقت بجائے تیاری کر کے جانے کے، نئی ایویڈنس لے جانے کے، یہ لوگ ایسے ہی جاتے ہیں، تو وہ بیل کنفرم کرا کے آ جاتے ہیں ان کا. پھر کینسلیشن موو نہیں کرتے، کینسلیشن کے لیے نئی ایویڈنس چاہیے، وہ کلیکٹ نہیں کرتے. تو ان کے اپنے قصور ہیں. جب یہ تینوں ادارے، پروموشن اینٹی کرپشن ختم، ایف آئی اے، اب دیکھیں ثناء اللہ ٹھیک افسر دیکھتے ہیں. تو جوابی سے وہ جو پچھلا تھا وہ بھی اچھا تھا، بہت اچھی بات ہے، گڈ افسر، ڈی جی ایف آئی اے تھا. تو لہٰذا اب جو نیب کے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیب کے ایک دو چیئرمین نے تو بڑا مال بنایا، ان کے پیچھے لگا ہوں میں نے، بہت ساری ان کی چیزیں نکالی ہیں، جانے نہ پائیں گے انشاءاللہ میرے سے. اچھا اب جو ہے کہ صرف ہم پولیس کو لے کے بیٹھ جائیں، پولیس نے یہ کیا، ایس ایچ او نے یہ کیا، ڈی ایس پی نے یہ کیا، ایس پی نے یہ کیا، ڈی آئی جی نے کیا، وہ یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے ادارے کرپٹ ہیں اور ڈائریکٹلی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. ان کی کرپشن کی وجہ سے لوگ بڑے سخت عذاب میں آتے ہیں. اب جیسے دیکھیں یہ جتنی بہت ساری ڈرگس ہیں، میں نہیں کہتا ہوں ساری جھوٹی بنا رہے ہیں اور نمبر 2 بنا رہے ہیں، یا مگر جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے لگائے ہوں کورنگی میں، ادھر ادھر، وہاں یہ اسپیورس ڈرگس، نقلی ڈرگس بناتے ہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. اب ان کو پکڑنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ادارے ہیں، ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جن کی منتھلیاں بندھی ہوئی ہیں. وہ کبھی نہیں جاتے ہیں یہ میڈیکل اسٹورز پہ چیک کریں گے یا نہیں، نو، جاتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور چھٹی. تو مرتا کون ہے؟ ڈائریکٹلی عوام. آپ لوگ مرتے ہیں، ہم لوگ مرتے ہیں، ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ڈائریکٹلی آپ کا افیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے وابڈا، سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا، اس کی کمپنیز بنائی گئی، ایسکو، کیسکو، لیسکو. تو یہ اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا ہے، جو انہوں نے مال بنایا اور جو یہ کر رہے ہیں، اور میں تو ایک ایک چیز سے واقف ہوں، مگر ادارے کوئی کام نہیں کر رہے. اداروں کو پتہ ہی نہیں ہے کام کیسے کرتے ہیں. کبھی کسی نیب کے چیئرمین نے یہ نہیں سوچا، ایف آئی اے کے ڈی جی نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں جو انجینئرز ہیں، چیف انجینئر ہیں، کہ جنرل مینیجرز ہیں، اوپر ایک چیئرمین وابڈا بھی انوالو تھا کرپشن میں، بہت سارے انوالو ہیں. اور یہ ٹرانسفارمر کیسے پھٹتے ہیں، یہ تاریں کیسے گرتی ہیں، یہ خریدا کس نے، یہ کس کے دور میں ہوا، یہ ان سے کچھ بھی نہیں. فیڈرل سیکرٹری بھی آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ کئیوں کو حصے پہنچتے ہیں نا، مال پہنچتا ہے، تو وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں. جیسے پچھلے دنوں یہاں ایک مختار کار نے حیدرآباد میں کام کیا، تو میں نے کہا نا کہ اس کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے، اس کے اوپر ڈپٹی کمشنر بھی ہے، اس کے اوپر کمشنر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بورڈ آف ریونیو والا بھی بیٹھا ہوا ہے. ان کے سب کے سامنے یہ کھلا کھیل ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، قاسم آباد کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں حیدرآباد میں، اور یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب والا کو بھی ملا لفافے پہنچتے ہوں گے. اسی طرح ہمارے پولیس کا سسٹم ہے. خیر بعد میں تفصیلاً سب پہ آؤں گا. تو ایک ادارہ پولیس نہیں ہے، بہت سارے ادارے ہیں. کینٹونمنٹ ایگزیکٹو افسر آپ کو پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آرمی کا افسر ہے. یہ آرمی کا افسر نہیں ہے، ملٹری کا افسر نہیں ہے، یہ سویلین افسر ہے. اور یہ وہاں پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بہت سارے پاورز ہوتے ہیں. یہ 18 گریڈ میں 17 گریڈ میں ان کے پاس اتنے پاور آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جج بن جاتے ہیں، میجسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس، مگر یہ جج بن جاتے ہیں. پھر بیہیو کرتے ہیں ایسے بہت بڑے ہم جج ہیں، تو اس طرح بیہیو کرتے ہیں. مگر یہ کرپشن کے چیمپئن ہوتے ہیں. ان کے بھی میں نے نکالے ہیں، ان کے بھی میں نے ایسیٹس نکالے ہیں، ان پہ بھی آئیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ایم ای او ہوتا ہے، جو وہ ملٹری کا نہیں ہوتا، وہ بھی سویلین ہوتا ہے، مگر وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا کہ نہیں آرمی کے نہیں ہوتے. یہ سارے سویلین ہیں. تو یہاں سے بھی یہ جو کام کرتے ہیں وہ میں لے آؤں گا کہ کس طرح یہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور کس طرح کیا ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان ریلویز ہے، اسی طرح بہت سارے ڈپارٹمنٹ. ہم کیونکہ ٹارگیٹ پولیس کو زیادہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کرپشن ہے، بہت زیادہ ہے. وہ تھانے پہ آپ جائیں گے ایف آئی آر آپ کی نہیں کریں گے، بغیر پیسوں کے نہیں کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے. آپ کی کاگنیزیبل آفینس جس کو ہم کہتے ہیں، قابل دست اندازی پولیس، وہ بھی وہ 2 نمبر کی اس میں ڈائری میں درج کریں گے. پھر جب ڈنڈا ہوگا تو پھر وہ ایف آئی آر کریں گے آپ کی. مجھے پتہ ہے، سب پتہ ہے مجھے. یہ جو اڈوں پھڈے یہ وہ چلاتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے کس طرح وہاں سے پیسے لیتے ہیں جرائم کے اڈوں سے، کس طرح یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں جرم کو، کس طرح. یہ سب مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کو ڈنڈا دیے رکھا تھا. اور جہاں جہاں میں رہا ہوں تو لوگوں کو میری ریپوٹیشن پتہ ہے، جتنے ضلعوں میں رہا ہوں. تو یہ سب کام پولیس بھی کرتی ہے. مگر جو ان سے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، اریگیشن والے بیٹھے ہیں، پروجیکٹ کھا جاتے ہیں، بلین روپیز آف فارن ایڈ کھا گئے. اب کسی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ $1 بلین یس یہ کھا گئے. ایجوکیشن میں $1 بلین کی کھا گئے. تو وہ کسی کو ہوش ہی نہیں ہے. تو ہم یہ ان کی میں سانپ کی کھال کھینچوں گا یہاں. اور انشاءاللہ ہفتے میں 3-4 پروگرام کروں گا اور یہ یوٹیوب پہ لوڈ ہوں گے. آپ چینل کو میرے سبسکرائب کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں. اور جس کو ہمت ہو تو وہ آ جائے ادھر مجھے بتائیں. ہاں اس کے علاوہ میں یہ ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کہ ریسنٹلی میں نہیں کہا ان کو. پہلے نیب نے یہ پلی لے لی تھی کہ نہیں جی 1 کروڑ سے اوپر ہوگا یا 10 کروڑ سے اوپر ہوگا ہم کریں گے، باقی اینٹی کرپشن کریں گے. تو میں نے اس پہ کہا کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگ 10 کروڑ 1 کروڑ یہ کیا بات ہے. تو جب اینٹی کرپشن کام نہیں کر رہی صوبے میں تو آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشن میں منع نہیں ہے، آپ کے لاز میں منع نہیں ہے، آپ کو کہیں منع نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں، پاکستان میں سپریم لا جو ہے جو وہ شریعت لا ہے. قرآن اور شریعت سے اوپر نہیں جا سکتے، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا. تو ہم اگر شریعت بھی لا پہ آئیں گے تو کوئی یہ سب اداروں کو میں سیدھا کروں گا. وہ بھی میں جانتا ہوں سارے شریعت لا اور قرآن شریف ماشاءاللہ میں نے کوئی 25 دفعہ ترجمے کے ساتھ ختم کیا ہے. اور بہت ساری آیات مجھے بس زبان یاد ہے. اور اللہ کی مجھ پہ بڑی مہربانی ہے. اس پہ بات کریں. شریعت کورٹوں میں ان کو لے جاؤں گا، کورٹوں میں ان کو لے جاؤں گا، ان کو طبیعت صاف کروں گا. تو لہٰذا اب یہ انٹروڈکشن تھا میرا، میں نے انٹروڈکشن کیا. اور اپنا یہ چینل بنانے کے لیے کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، دیکھیں گے، لڑیں گے. میں بھی انشاءاللہ میرے سے یہ قانون میں اوپر نہیں جائیں گے اور کورٹوں میں بھی ان کو گھسیٹوں گا. تو ڈسکرمنیشن نہیں ہونے دوں گا کہ اس کو اے ڈی کو چھوڑ دو، سلطان کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. تو یہ میں نئے والوں کو بتاؤں گا، اچھی طرح گھسیٹ کے وہاں لاؤں گا، ان کو بتاؤں گا. پھر ان کے کام بھی بتاؤں گا وہاں
ان کے اسیٹس بھی پروڈیوس کروں گا، اور ان کے اچھی طرح میں ان کی خبر لوں گا. ان کی بھی ایف آئی اے والوں کی بھی میں جانتا ہوں. بہت سارے اے ڈیز جو ہیں، انسپیکٹرز جو ہیں، ڈی ڈیز جو ہیں، ڈائریکٹرز جو ہیں، انہوں نے کیا کیا بنایا ہوا ہے یہ بھی مجھے سب پتہ ہے. میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے، میں نے سب کا لکھا ہوا ہے، اپنے پولیس افسروں کا بھی لکھا ہوا ہے، سب کا 1 to all مجھے پتہ ہے. مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ پیٹرول پمپ بنایا ہوا ہے اور وہ کراچی کے اہم علاقے میں بنایا ہوا ہے، وہ مجھے پتہ ہے. اگر وہ بولتا اس کے بعد بھی بولتا ہے میں ایماندار ہوں، تو مجھے سب کا پتہ ہے. مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے. اسی طرح یہ واپڈا کے انجینئرز، یہ وہ سب کو میں جانتا ہوں. تو لہٰذا یہ آپ سے یہ میں گزارش کروں گا سب دوستوں سے کہ آپ کو جتنے مسائل ہیں تو مجھے آپ بھیجیں، ان باکس میں مجھے کریں، پھر تاکہ میں یہ روزانہ کے بیسس پہ ریکارڈ کروں گا اور اس کو اپلوڈ کریں گے اور یہ پرائم منسٹر صاحب تک بھیجیں گے. اور باقی جو دوست ہیں اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، سب کو بھیجیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ایک بہت ہی ایک مؤثر چینل ثابت ہو اینٹی کرپشن میں، اور صحیح معنی میں ہم کرپشن کے خلاف جد و جہد کریں اور جہاد کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.